رہے ہیں؟ یہ صحابہ نے بولا اور خطا کا لفظ بولا اور اللہ کے نبی کی طرف انتساب کیا، لگاؤ گے فتویٰ؟ ہے کرنے لگا ہوں کہ خطا اجتہادی کا انتساب ہمارے بزرگوں نے، اور اب آ کے یہ بات کہ بونے قد کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو بیان ہم بھی کہتے ہیں، ہاں عام حالات اور ہیں، پر جب صورتحال معاشرے میں ایک تباہی کے دانے پر پہنچ چکی ہے اور آگے بڑی بدعقیدگی پھیلنے کا خطرہ نہیں، صرف خدشہ نہیں، یقین اور ایقان ہو چکا ہے، تو اب بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ تو وہ حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، رد نہیں کیا جا سکتا۔ کرو گے تو اسلام کا 1400 سالہ سٹرکچر زمین بوس ہو جائے گا، اسلام کی پوری عمارت تباہ ہو جائے گی، اسلام کی پوری بلڈنگ زمین پہ دھڑام ہو جائے گی، بچے گا ہی کچھ نہیں۔ اور ہم نے 1400 سالہ اسلام، اس کو معاذ اللہ کوئی گزاند یا کوئی کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دینی۔ ہم نے تو مصطفیٰ کا دیا ہوا یہ عظمت بڑا نظام، اس کو الحمدللہ تعالیٰ صبح قیامت تک چلا کے دکھانا ہے۔ تو خطا اجتہادی کا انتساب، نسبت کرنا، خطا اجتہادی بولنا، خطا اجتہادی لکھنا، خطا اجتہادی کہنا، خطا اجتہادی کو تحریر کرنا، تقریر کرنا، یہ سب اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے نبیوں کے لیے۔ تو جو چیز نبیوں کے لیے بولی جائے، بتاؤ وہ بھی توہین کرتی ہے؟ کہو تو صحیح، جو شے اللہ کے نبیوں کے لیے بولی جائے تو وہ بھی توہین کرتی ہے؟ کس کس نے بولا، کس کس نے کہا؟ تو یہ ہمارے پاس موجود ہے اس وقت کتاب، اس کا نام ہے تفسیر مظہری، اور یہ ہے عربی میں، اور لکھنے والے ہیں قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی مظہری نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ آج تحریک رجوع کا جو قافلہ لے کے چل رہے ہیں ان میں اکثر نقشبندی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں یہ نقشبندیوں کا امام ہوا ہے، یہ پڑھو تو صحیح لکھتا کیا ہے۔ سیدہ پاک کے حوالے سے اگر کوئی بول دے تو اس پر گستاخی کے فتوے داغنے والوں، سیدہ پاک کی کروڑ شانیں ہیں، اربوں شانیں ہیں، اربوں شانیں ہیں، سیدہ کی انگنت لاتعداد بے شمار شانیں ہیں، پر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبیہ نہیں ہیں، وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی کے اہل بیت میں سے ہیں، اور میں جو دکھانے لگا ہوں یہ بات ہے اللہ کے نبی کے بارے میں۔ صحابہ اہل بیت نیچے ہیں، مقام الوہیت اللہ کے مقام کے بعد سب سے اونچا مقام ہے مقام نبوت اور رسالت، مقام نبی، اور نبی کے مقام سے پھر صحابہ اہل بیت کا مقام نیچے ہے۔ تو جب وہ اوپر والے لوگ عظمتوں والے، بلکہ عظمتوں کی دنیا کے کمالات، دب کے آواز ہے سبحان اللہ۔ میں بات اور واضح کر دوں اور کھول دوں، ایک بات ذہن میں اچھی طرح بسا لو، فٹ کر لو، انسانیت کی اور انسانیت کی معراج کا نام مقام نبوت اور رسالت ہے۔ انسان کی معراج کا نام مقام نبوت اور رسالت ہے، اس سے اوپر انسان کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی منصب، یہ اینڈ ہے، اس سے اوپر خدا کا مقام، مقام الوہیت، مقام توحید ہے۔ تو میں مقام نبوت کے لحاظ سے یہ دکھانے لگا ہوں، جب وہاں گستاخی نہیں، وہاں بے ادبی نہیں، وہاں توہین نہیں، وہاں اہانت نہیں، وہاں گستاخی نہیں، وہاں انسلٹ نہیں، تو پھر جو ان سے نیچے ہیں ان کے لیے کبھی بھی توہین نہیں، کبھی بھی توہین نہیں۔ یہ ہے تفسیر مظہری، لگاؤ فتویٰ اگر لگا سکتے ہو کہ جی نہیں کہنا، نہیں بولنا، نہیں لکھنا، اور اس کا ذکر نہیں کرنا، یہ بیان نہیں دینا۔ میں نے کہا اچھا ہم تو بہت چھوٹے ہیں، یہ قاضی صاحب لکھ رہے ہیں تفسیر مظہری کی پہلی جلد، لکھ کس کے بارے میں؟ اللہ کے نبی
جو دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب سے پہلے نبی ہوئے، جن کا نام ہے جناب ابو البشر سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں فعلہ بسبب خطأ فی اجتہادہ حیث ظن النہی للتنزیہ. کب وہ جناب آدم نے جو دانا کھا لیا تھا نا، وہ خطا اجتہادی کی وجہ سے کھایا تھا. کس کی وجہ سے؟ لگاؤ پھر یہاں فتویٰ اور کہو یہ 10 جلدوں میں تفسیر مظہری ہمارے پاس موجود ہے، اور صرف ایک یہ کتاب ان کی نہیں ہے، درجنوں اور کتابوں کے مصنف ہیں. یہ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مظہری، نقشبندی، حنفی، سنی بھی ہے، حنفی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے. عقیدے میں سنی ہے اور فقہ مذہب میں حنفی ہے، اور نسبت اور مشرب میں اور سلسلہ طریقت میں نقشبندی ہے. یہ لکھ رہے ہیں تو معلوم ہوا یہ توہین نہیں، یہ تو عظمت ہے. دب کے کہہ دو سبحان اللہ. یہ ہمارے پاس ہے تفسیر روح البیان، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی تفسیر کے بارے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ صرف علم شریعت کو سامنے رکھ کے یہ تفسیر نہیں کی گئی، علم طریقت کے بھی اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے اس کے اندر سمندر جمع کر دیے ہیں. یہ اونچے بڑے اونچے درجے کا عالم شریعت بھی تھا یہ بندہ، اور عالم طریقت بھی تھا. یہ دوسرے لفظوں میں ایک عالم دین بھی تھا اور ایک پیر کامل بھی تھا. انہوں نے یہ پہلی جلد تفسیر روح البیان کی، اس کے اندر جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا اور مطلق خطا لکھا. آج کہتے ہیں نہیں، وہ پہلے شروع میں تو بات مطلق خطا کی ہوئی تھی، پھر آگے تشریح کر رہے ہیں کہ خطا اجتہادی. تو میں نے کہا عقل کے کورو، علم کی لگتا ہے تمہیں ہوا بھی نہیں لگی، کبھی تم اس دنیا میں آئے بھی نہیں، کبھی تمہیں یہاں کا وزٹ بھی نصیب نہیں ہوا، پڑھنا تو درکنار. اللہ کے بندہ، نبیوں صحابہ اہل بیت اور امت کے پاکوں کے لیے جب بھی خطا کا لفظ آئے گا تو مراد وہاں خود بخود خطا اجتہادی ہوگی. کیا مراد ہوگی؟ خطا اجتہادی مراد ہوگی. کیوں؟ خطائے معصیت اور خطائے منکر جو گناہ ہوتی ہے وہ تو ہم بول ہی وہ سوچ ہی نہیں سکتے. تو ابھی آئے انہوں نے مطلق خطا بولا. کیسے؟ کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ حَالُ مَنِ اقْتَرَفَ خَطِيئَةً، صرف خطیہ، آگے یہ بھی نہیں اجتہادی. یہ جناب آدم علیہ السلام کے حوالے سے بول رہے ہیں، لیکن مراد اجتہادی ہے. مراد کیا ہے؟ بولو تو صحیح، اجتہادی ہے. یہ تفسیر ہے تفسیر المنیر، دور حاضر کے عظیم محقق اور فقیہ اور مفسر. اپنا یہ 10 جلدوں میں ہمارے پاس نسخہ ہے اور بڑی زبردست اور شاندار تفسیر ہے. فقہی مسائل پر بڑی اہم گفتگو کرتے ہیں اور دیگر علوم پر بھی بڑی اہم گفتگو کرتے ہیں، فنون پر گفتگو کرتے ہیں. اس میں انہوں نے میرے نبی کے 2 صحابہ، ایک کا نام ہے عبداللہ بن عباس، ایک کا نام ہے عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن عباس وہ جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا مولا اس کو قرآن کا اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے. اور پھر کتنا ملا؟ پھر اتنا ملا کہ ان کا نام ہی پڑ گیا مفسر بارگاہ مصطفیٰ. میرے نبی کے دربار میں قرآن کی تفسیر کرنے والا ہاں. اور ان کا نام پڑ گیا حبر الامہ، مصطفیٰ کی امت کا علامہ. کیا؟ حضور کی امت کا علامہ. دب کے بولو، حضور کی امت کا علامہ. اب یہ دونوں حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے عبداللہ بن مسعود وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جن کے بارے میرے نبی نے کہا تھا کہ یہ تو علم کا پیکر ہے پورا. اور یہ چلے گئے تھے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کوفے میں. حضرت فاروق اعظم نے بھیج دیا تھا جا کے، کوفہ فتح ہو گیا، وہاں جا کے کہا علم پڑھاؤ. یہ وہاں پڑھاتے رہے. تو جب مولا علی کا دور آیا نا، مولا علی آپ نے دارالخلافہ کوفے کو بنایا. جب مولا علی وہاں تشریف لائے، دیکھا تو جدھر مولا علی دیکھتے ہیں ادھر ہی علم کی محفلیں لگی ہیں.
تولیاں دی۔ مولا علی نے جب دیکھا نا تو علی نے دیکھ کے فوراً پتہ ہے کیا دعا دی؟ علی نے کہا اللہ ابن مسعود پر رحم کرے، اس نے تو کوفے کو علم سے بھر کے رکھ دیا ہے۔ یہ وہ دو صحابہ ہیں، یہ بول رہے ہیں یار گستاخی کدھر کدھر لے کے جاؤ گے؟ آج کے میرے جیسے کمزور کسی یتیم پر تو تم، جس کے آگے پیچھے کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، کمزور بیچارہ معاشرے کا پسا ہوا، جس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی قلمدان نہیں، کوئی چابی نہیں، کہ جس کے پاس کوئی اپنا تھوڑا نہیں، جس کے پاس کوئی وکیل نہیں، عدالت نہیں، جج نہیں، ادارہ نہیں، کوئی طاقت نہیں، پاور نہیں، میرے اوپر تو چڑھائی کر دو گے آسان ہے، پر یہ صحابہ پر بھی کر دو گے ہمت۔ عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس دونوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں اِنَّا حَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا قَالَهُ أَبُونَا آدم حِينَ اقْتَرَفَ الْخَطِيَّةَ، کا سب سے اچھا کلام وہ ہے جو ہمارے بابا آدم نے اپنے لبوں پہ لایا تھا، بولا تھا، کب؟ کہ جب انہوں نے خطا کا ارتکاب کیا تھا۔ اب یہ صحابہ کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، اللہ کے نبی کے بارے، اور یہاں پر اجتہادی کا لفظ بھی نہیں، مطلق تو لگا سکتے ہو فتویٰ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود پر گستاخی کا، ہے ہمت تمہارے اندر دتورا، ہے اتنی پاور صحابہ تک بولنے کی؟ ہم تو جو اس ممبر پہ آج بول رہے یہی کبھی کوفے کے ممبر سے بولا گیا تھا، یہی کبھی طیبہ نگر کی ہوا و فضاؤں میں صحابہ نے بولا تھا۔ ہم جو بول رہے ہیں یہ صحابہ نے بولا اور خطا کا لفظ بولا اور اللہ کے نبی کی طرف انتساب کیا، لگاؤ گے فتویٰ؟